بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آخر سچ کیا ہے کے ساتھ علی امجد چودھری حاضر خدمت ہے۔ پاکستان میں اس وقت سردی کی لہر ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسے چل رہے تھے، کل بھی بڑا جلسہ تھا، لیکن دوسری طرف پڑوسی ملک بھارت میں ایک ایسا احتجاج اس وقت جاری ہے جس احتجاج کو اب ایک ہفتہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ حالات وہاں نارمل نہیں آ سکے۔ لیکن یہ خبر پاکستان کے میڈیا پر اس وقت دب چکی ہے، پاکستان کے میڈیا پر یہ خبر اس وقت نمایاں نہیں ہے۔ یہ خبر کیا ہے کہ بھارت کے دارالحکومت نیو دہلی کو اس وقت بند کیا جا چکا ہے، جہاں اس وقت لاکھوں کسان جو موجود ہیں، یہ کسان دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کسان 6 ماہ کا راشن لے کر وہاں دہلی میں پہنچے ہوئے ہیں۔ دہلی کے تمام داخلی دروازے اس وقت بند کر دیے گئے ہیں، وہاں یہ کسان موجود ہیں۔ آس پاس کی ریاست اتر پردیش میں، ہریانہ میں اس وقت انہی کسانوں کا راج ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کی جو ہائی ویز ہیں ان کا کنٹرول اس وقت بھارتی انتظامیہ کی بجائے انہی کسانوں کے پاس ہے۔ جے پور جانے والی شاہراہ جو راجستھان کا علاقہ جے پور اس کا دارالحکومت ہے، اس کو جانے والی شاہراہ اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ دہلی سے جے پور کے علاوہ آگرہ جانے والے راستے بھی اس وقت بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ آج سے بھوک ہڑتال بھی وہاں شروع کر دی گئی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو جو ہے، انہوں نے اس حوالے سے جو سکھ کمیونٹی تھی، چونکہ یہاں جو اس وقت کسان حصہ لے رہے ہیں اس بھوک ہڑتال میں، اس احتجاج میں، وہ سکھ ہیں، سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کسان ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت سکھ کمیونٹی ان سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کر رہی ہے۔ اور اسی تناظر میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی ایک حمایتی بیان جاری کیا، اور اس پر بھارت نے بھی بہت زیادہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن جسٹن ٹروڈو ایسا اپنے بیان کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسانوں کی جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ ٹول ٹیکس بھی نہیں دے رہی، یعنی جو حکومتی ٹیکس ہے اسے وہ نہیں دے رہی۔ دہلی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 500 گاڑیاں روزانہ آ رہی ہیں۔ یہ گاڑیاں بڑی گاڑیاں بھی ہیں، ان میں بسز بھی ہیں، اس کے ساتھ ٹریکٹر ٹرالیز بھی ہیں، دیگر گاڑیاں بھی ہیں۔ 500 گاڑیاں تقریباً یہ آ رہی ہیں، یہ دہلی میں آ رہی ہیں، اور جو دہلی میں پہلے سے موجود کسان مظاہرین ہیں ان کے ساتھ یہ شامل ہو رہی ہیں۔ بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صورتحال اس وقت نیو دہلی کی کس حد تک تشویش ناک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم جو خبر ہے کہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں دہلی کے، کیجریوال صاحب، وہ بھی اس کی حمایت میں آگے ہیں کسانوں کے، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کسانوں کے مطالبات جائز ہیں، اور وہ مودی حکومت کے خلاف کسانوں کی حمایت میں سامنے آگے ہیں۔ واشنگٹن میں ایک اور بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے، واشنگٹن میں بھارتی ایمبیسی، جو بھارتی سفارت خانہ ہے، اس کے سامنے آج مجوزہ خالصتان کا پرچم بھی لہرا دیا گیا ہے۔ یہ کڑیاں کس حد تک مل رہی ہیں کہ کسان جو سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ دہلی کی شاہراہوں پر ہیں، پوری دنیا کے اندر سکھ اس وقت مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ پاکستان سے بھی، پاکستانی حکومت سے بھی اپیل کی جا رہی ہے، پاکستان کے میڈیا سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اور واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے پر اس وقت خالصتان کا پرچم بھی لہرا دیا گیا ہے۔ ہریانہ اور پنجاب کا جو سنگھو بارڈر ہے، وہاں ہڑتال کے حوالے سے وہاں مذاکرات بھی ہوئے، ان کسانوں کے نمائندوں میں حکومت میں مذاکرات ہوئے، لیکن یہ مذاکرات اس وقت ناکام ہو چکے ہیں۔ ایک معروف بھارتی اکانومسٹ ہیں، چیف اکانومسٹ ہیں کوشک باسو، انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنا ایک ٹویٹ جاری کیا ہے۔ وہ کہا کہ I have studied Indian new reforms bill and realize they are flawed and will be detrimental to the farmers۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، جو چیف اکانومسٹ ہیں بھارت کے، انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے اس بل کے بارے میں پڑھا ہے، اس بل کو پڑھا ہے کہ جس پر کسانوں کو اعتراض ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں غلطیاں ہیں، یہ کسانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ صورتحال ہے کیا؟ پروگرام آخر سچ ہے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں
پاکستان کے معروف دفاعی تجزیہ نگار کمانڈر ریٹائر سہیب فاروق صاحب میرے ساتھ موجود. سہیب فاروق صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. پاکستان میں تو پی ڈی ایم کے جلسے اس وقت غالب رہے میڈیا پر بھی, لیکن پڑوسی ملک میں صورتحال اس حد تک تشویشناک ہو چکی ہے. اسے صرف کسانوں کا آپ احتجاج سمجھتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سکھ کمیونٹی ایک نئی طرف جا رہی ہے, ایک نیا رخ لیا جا رہا ہے, یہ خالصتان کی تحریک دوبارہ سے زندہ ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب, یہ جو ہے میں اس میں آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اب ایک چھوٹا سا معاملہ نہیں رہا. یہ شروع تو یہ ہوا کہ کموڈٹی ایکٹ جو ہے اس کے اندر ترمیم کی ہے انڈین سینٹرل گورنمنٹ نے, اور اس کی نیچر یہ ہے کہ اس کو جو پہلے کسان اپنی جا کر منڈیوں میں سامان بیچتے تھے اس کی بجائے اس کو اوپن کر کے اور ڈائریکٹلی اب مارکیٹ کمیٹیوں کے نظام کو ختم کر کے اور کارپوریٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو بڑے بڑے بگ شاٹس ہیں ان کو اجازت دے دی گئی ہے. وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ مارکیٹ جا کر جو ہے وہ کموڈٹیز کو اٹھا لیں گے اور خریدیں گے اور ڈائریکٹلی اپنی انڈسٹری کے لیے کہیں پر بھی کسی بھی پورے ملک میں ان کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے. اس نظام کے خلاف کسانوں میں انریسٹ پیدا ہوا اور اب یہ تیسرا ہفتہ ہے. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ سکھ ہمیشہ سے انڈیا کے لیے جو ہے وہ ایک جب سے انڈیا بنا تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ان کو اکٹھے ہو کر طاقت نہ بننے دیا جائے. تو جو ایسٹرن پنجاب تھا یا جس کو پنجابی میں ان کے ہاں چڑھدا پنجاب کہتے ہیں, وہ اس کو 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا تھا. پنجاب کو ایک ہریانہ ہے, چنڈی گڑھ ہے اور پنجاب ہے جس میں امرتسر ہے. تو اس ایریا سے یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے اور پھر یہ اب اس وقت کسانوں میں پورے ملک میں پھیل گئی ہے کیونکہ ان کے یہ مفادات کا ٹکراؤ ہو گیا ہے. اس وقت تیسرا ہفتہ مکمل ہونے کو جا رہا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ سکھوں نے اس وقت دہلی کے جا کر کچھ 16 کلومیٹر لمبی ہائی وے کے اوپر جو ہے وہ بلاکیڈ ہو گیا ہے. سہیب فاروق صاحب ماضی میں یہ جو اصل بات آپ نے پوچھی ہے یہ ڈیفینیٹلی اس وقت چونکہ پورے ملک میں انڈین گورنمنٹ کی باری باری مسلمانوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, سکھوں کے لیے جو پالیسیاں ہیں وہ ان کو معاشی طور پر کمزور کرنے اور سیاسی اور ملک کے اندر ان کی حیثیت کو کمزور کرنے کے لیے پرو توا جو چل رہی ہے موومنٹ اس کا حصہ بنا ہے. تو سکھوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے. اگرچہ مسلمانوں نے بھی پہلے شاہین باغ میں بہت اچھی ایکٹیویٹی شروع ہوئی تھی لیکن وہ اس وقت مارچ کے اندر جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے ختم ہو گئی. سہیب فاروق صاحب, یہ جس رخ پر اختیار کر گئی ہے اس میں ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں سکھ بھی اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یو کے میں اور کینیڈا میں خاص طور پر سیاسی طور پر بھی بہت مضبوط ہیں. جسٹن ٹروڈو نے ایک دفعہ زوردار بیان دیا اور اس کو جب کنڈیم کیا انڈین گورنمنٹ نے تو انہوں نے دوسری مرتبہ اس سے بھی زیادہ زور سے ان کا ساتھ دیا ہے اور انسانی سہیب فاروق صاحب یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. سہیب فاروق صاحب, سکھ کسان اس وقت دھرنا دیے ہوئے ہیں دہلی میں. دوسری طرف واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے خالصتان کا پرچم لہرا دیا گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف کسانوں کی حد تک نہیں ہے, اب یہ ایک پورا ایک مسئلہ بن چکا ہے سکھ قوم کا, سکھ کمیونٹی کا؟ 100% ہے کیونکہ وہ چیزیں پہلے ہی پرویل کر رہی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے پہلے ریفرینڈم بھی پوری دنیا میں بہت آرگنائز طریقے سے اس بات پہ کیا تھا اور اب دونوں قوتیں کسانوں کی پلس سکھوں کی تحریک جو خالصتان کی ہے یہ دونوں نے جوائن ہینڈز کر لیے ہیں اور یہ چیزیں اب ان کے لیے زیادہ بڑی جو ہے سردردی حکومت کے لیے بن گئی ہے. خوفناک حد تک گھبرائے ہوئے ہیں انڈین گورنمنٹ کیونکہ اس وقت ان کو ڈر ہے تھوڑا سا موومنٹ اگر یہ معلوم ہوگا آپ کو کہ جیسے ہی مسلمانوں کی دوبارہ
جو CAA کا ایکٹ آیا ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے تو یہ ملک کے لیے ایک منطقی انجام تک اس کے ٹکڑے بکھرے ہونے تک یہ سلسلہ جاری کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلم کمیونٹی، سکھ کمیونٹی ایک پیج پر اب آ سکتی ہے؟ 100% آ جائے گی جی، 100% آ جائے گی. نہ صرف یہی سکھ اور مسلمان ہیں بلکہ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت آسام میں اور جو وہاں پر تبت کی ساؤتھ والی سائڈ پر جو تحریکیں چل رہی تھی اس میں ڈریگن فورس والا جو فرنٹ تھا اور جو باقی ہے وہ سب لوگ بھی ایکٹیو ہیں. اور خاص طور پر جب سے ان کا جو پترا ریور کے اوپر جو ان چائنیز سائڈ ہے وہاں پر جو چائنا نے جب ڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے تو اگر پانی کا جو کہ افیکٹ ہوگا ان 7 ریاستوں میں تو وہ پہلے ہی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں تو وہاں پر چائنا کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہونے جائے گی اور وہاں پر بھی یہ تحریکیں ابھی یعنی یہ بالکل آپ سمجھ لیں ایسٹ بارڈر اور بالکل ویسٹ بارڈر اس کے اوپر یہ چیزیں ڈسٹرب ہوتی چلی جا رہی ہیں. ان کی ودن جو انٹیریئر پالیسیاں ہیں وہ ایک منطقی انجام پہ جا رہی ہیں. کمانڈر شعیب فاروق صاحب، کشمیر میں انہوں نے ظلم کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے لداخ سائڈ پر یہ کمزور ہوئے ہیں اور اب یہ ان کے اپنی نئی ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں. جی کمانڈر صاحب، پاکستان کی سرحدی حدود ملتی ہے انہی ریاستوں سے کہ جن کے کسان اس وقت سراپا احتجاج ہیں، جس طرح ہریانہ ہے، اس کے ساتھ پنجاب ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جے پور جانے والے راستے راجستھان ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے. تو پاکستان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا پاکستانی حکومت سے جس طرح سکھ کمیونٹی اس وقت توقع کر رہی ہے، اپیل کر رہی ہے، تو کہیں آپ کو یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان بھی بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر مدد کر سکتا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ اسی لیے اس وقت جو آپ نے غور کیا ہوگا کہ پاکستانی فارن آفس نے بڑے کانشیس ہو کر چند فکرے بولے ہیں. اس میں انہوں نے فالس فلیگ آپریشنز کی جو باتیں کی ہیں وہ یہی ہیں کہ انہی بارڈر پر جہاں پر یہ ڈسٹربنس ہو گئی ہے اور ان صوبوں کے اندر پنجاب میں بھی، ہریانہ میں بھی، راجستھان میں بھی خاص طور پر جو ڈسٹربنس ہے اس سارے کے سارے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن کر دیں کوئی بھی ایک بات کر کے. اسی لیے میرے خیال میں خالصتان کے علمبردار سکھوں کے مطالبوں کے باوجود ابھی تک پاکستان نے سکھوں کے حق میں کوئی باقاعدہ اس فارمرز کے حق میں باقاعدہ بیان جاری نہیں کیا کیونکہ وہ پھر ان کو یہ ہے کہ ایک تو انڈیا میں اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا جائے گا، دوسرا شاید یہ بھی وجہ ہے کہ وہ فالس فلیگ آپریشن کے لیے ایک ریزن بنائیں گے کہ جی یہ ہمارے ملک میں یہ گڑبڑ پیدا شاید پھر وہی بات ISI پہ آئے گی یا فوج پہ آئے گی یا پاکستان. جس طریقے سے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سامنے آئے ہیں سکھوں کی حمایت میں، تو اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کے کچھ اراکین ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک خط لکھا ہے. سمجھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک بڑی حمایت سکھوں کے لیے اس موقع پر آ سکتی ہے؟ بہت بڑی حمایت جی. دیکھیں یہ والا ایشو جو ہے باقاعدہ انٹرنیشنل ایشو بنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا کے لیے یہ دن جو ہیں وہ شاید برے دن آ گئے ہیں کہ پہلے پاکستان نے ایک ڈوزیئر پیش کیا، اس کے ایک ہفتے کے اندر یہ والی سکھوں کی تحریک بھی شروع ہو گئی. اس دوران ہی یورپی یونین نے وہ اعلان کر دیا کہ یہ انہوں نے اتنے 100 ویب سائٹیں اور NGOs بنا کر فالس انفارمیشن کا ایک طوفان برپا کیا. اوپر سے انٹرنیشنل ان کا یہ والا ایشو کسانوں کا ہو گیا ہے تو انٹرنیشنل برادری کا پریشر انڈیا پر بڑھتا نظر آ رہا ہے. کمانڈر شعیب فاروق صاحب، کیا لگ رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا منطقی انجام ہوگا؟ کہیں ریکنسلیشن کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے سکھ کسانوں میں اور حکومت کے مابین، یا پھر یہ اب طول پکڑے گا، زیادہ صورتحال خراب ہوتی جائے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ لاجیکل آگے جائے گا کیونکہ بظاہر تو سکھ برادری جو ہے نا جی وہ ایک جذباتی قوم کے طور پر سامنے آتی ہے اور بس غصے میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، لیکن یہ والی موومنٹ جو ہے
बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही गैर मामूली सोचे समझे तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर आप जो इंडिपेंडेंट बल्कि प्रो गवर्नमेंट जर्नलिस्ट हैं, इनकी अगर आप व्लॉग्स और इनकी रिपोर्ट्स एनडीटीवी और इनके बड़े मैगजीन्स को देखें और आर्टिकल्स को पढ़ें, तो जो वो है वो एक एक ट्रॉलियां जो लेकर आए हैं और उसके अंदर पूरे पूरे राशन भी है, किचन भी साथ है, उसके साथ ही पोर्टेबल वॉशरूम्स साथ लेकर चल रहे हैं और हर 50-50 ट्रॉलियों के दरमियान में एक सेंट्रल किचन का निजाम बनाया हुआ है। कोई भी पैदल चलने वाले को जिसको रिहाइश चाहिए, जिसको खाना चाहिए, आज ये तकरीबन 21 दिन से सर्दियों में सर्दी के अंदर रोड पर हैं और तमाम लोग बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से हैं और किसी से लड़ाई के बावजूद वो जो है रास्ता जहां ब्लॉकेड्स बनाए जाते हैं, दीवारें बनाई गई हैं, तो ये अपने साथ अपनी हथौड़ियां और कईएं और बेलचे साथ लाए हैं और उसको रास्ते को तोड़ते तोड़ते ये पहला ये रास्ता अब बंद नहीं है, ये तकरीबन 11 के करीब मेन ब्लॉकेड्स इन्होंने तोड़कर ये दिल्ली तक पहुंचे हैं जी। बहुत शुक्रिया कमांडर सुहेब फारूक साहब, मारूफ दिफाई तजिया निगार कमांडर सुहेब फारूक साहब हमारे साथ थे। उनका यही कहना था कि ये सिर्फ एक सिखों की या एक किसानों की एक मुहिम नहीं है कि वो अपने हकूक़ के लिए कर रहे हैं, बल्कि इस बार दिखाई कुछ यूँ देता है कि सिख कम्युनिटी मुनज़्ज़म होकर इस तहरीक को चलाए हुए है और इस तहरीक में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसको 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन इस तहरीक में इजाफा होता जा रहा है, इसमें शामिल होने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कमांडर सुहेब फारूक साहब का ये कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि ये तहरीक जल्द अपने इख्तिताम की तरफ जाए, बल्कि ये तहरीक तूल पकड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस बार इंतजामात किए गए हैं, इससे लगता है कि पूरी सिख कम्युनिटी मुत्तहिद हो चुकी है और पूरी सिख कम्युनिटी अब एक नई रियासत की तरफ जा सकती है। ये रियासत की तरफ किस तरह जाएगी आने वाले दिनों में, इस हवाले से मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अपने प्रोग्राम आखिर सच है क्या से अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।